مسلم یہ کنٹری ہے اور اس کے اندر اگر ان کا کیا حق ہوگا پھر اس پہ, اگر وہ غریب ہیں تو ان کا کس طریقے سے خیال رکھا جائے گا. ٹھیک ہے سر, اور تھینک یو. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ایک سید کو نہیں دی جا سکتی زکوٰۃ. چلیں یہ بھی ایک پہلے بھی سوال آیا تھا, اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں سر ہم لوگ. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اچھا جی, ایک نان مسلم اگر ہے کوئی, سر میں پہلے آپ سے پوچھوں گی, ایک نان مسلم ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, ایسا انہوں نے پوچھا ہے, میں نہیں کہہ رہی. تو وہ شخص ایسی سوسائٹی میں کیا کرے جہاں پہ مائنورٹیز میں ہیں مسلم, پاکستان کے اندر مائنورٹیز میں ہیں نان مسلم, تو اس سوسائٹی میں کیا کریں وہ لوگ؟ بیسیکلی اس جو آیت جس کا مطلب ہے قاری صاحب نے بھی حوالہ دیا تھا, میں نے بھی جس کا تذکرہ کیا تھا کہ جس میں مستحقین زکوٰۃ گنوائے گئے ہیں, اس کے اندر ایک لفظ ہے والمؤلفۃ قلوبہم, کہ اور وہ لوگ جن کی تالیف قلب کی گئی ہے. تالیف قلب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کو دیتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے, ان کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں, ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ان کو زکوٰۃ کے ذریعے سے, تو ان کا دل جو ہے وہ اسلام کی طرف مائل ہونے کے چانسز بنتے ہیں. بنتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں اس حوالے سے کچھ کہنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ حضور علی یہ جو آیت ہے اس میں مؤلفۃ القلوب کا جو ذکر ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مؤلفۃ القلوب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی غیر مسلم شخص سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ اسلام قبول کر لے گا, آپ کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر اگر آپ اس کی مدد کرو گے, تو یہ ان کو زکوٰۃ دینا ابتدائی اسلام میں جائز تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی انہیں زکوٰۃ دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دی جاتی تھی, لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مؤلفۃ القلوب کو زکوٰۃ دینا ساقط کر دیا گیا کہ اب انہیں زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جاتا, البتہ آپ ویسے ہی ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں گے. جو ذمیوں کے حقوق, اگر آپ کے ملک میں ہمارے جیسے پاکستان کے اندر غیر مسلم اقلیتوں کے اندر اقلیت ہے, تو اب ہمارے یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ویسے ہی ہیلپ کریں, ان کی مالی سپورٹ کریں. لیکن زکوٰۃ ہم صرف مسلمان کو دے سکتے ہیں, مالی سپورٹ ہم کو کریں. پہلے انیشیلی اٹ واز الاؤڈ کہ ہم دے سکتے ہیں, جی, اور بعد میں یہ الاؤ نہیں ہے. بعد میں اس کو منع کر دیا گیا کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس بات پر اجماع ہو گیا کہ مؤلفۃ القلوب کو ساقط کر دیا گیا. لیکن یہ بات کہاں مینشن ہے کہ ہم پہلے دے سکتے تھے؟ یہ قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہے, یہ قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہے. بعد میں چینج ہو گیا, بعد میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا اجماع ہو گیا, کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم فأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, اگر تم ان میں جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اور ہم سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں, تو لہٰذا اسی وجہ سے میں تھوڑا یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن کا جو حکم ہے وہ اب تک اب بھی ایسے اسلام کے اندر اسلامی فرقے ہیں جو اب بھی اس بات کو جائز سمجھتے ہیں کہ اب بھی باقاعدہ حکم, قرآن کا حکم اب تک موجود ہے, والمؤلفۃ قلوبہم کا لفظ اب تک موجود ہے اور اس کا حکم اب تک برقرار. بہرحال یہ قاری صاحب کا نہیں, میرا کہنے کا مطلب ہے ہم مدد کر سکتے ہیں. چلیں وہ تو لازمی ہے, ہم پر ضروری ہے. اگر ذمہ جیسے کافر ہے زکوٰۃ دینا لازمی تو نہیں کہ آپ زکوٰۃ دی تو جو آپ پر فرض ہو گیا, آپ کو مجبور کر دیا اسلام, اب آپ ان کی مدد کرو, آپ تو ویسے ہی ان کی مدد کرو, ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک چیز انیشلی آپ کو الاؤڈ تھی اینڈ دین چلیں اس بات کو لیٹس ریپ اٹ اپ. اچھا جی, اگر میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اگر مجھے فار ایگزامپل ابھی ہم اسٹیٹ آف مائنڈ کی بات کر رہے تھے, تو ہمارے پاس ٹائم بھی کم رہ گیا ہے, کچھ زیادہ ٹائم نہیں تو ہم اس چیز کو تھوڑا ریپ اپ کریں گے, لیکن میں اپنی بات کروں گی کہ اگر جی سر میں آپ سے لے لیتی ہوں, جہاں تک کہ میں اپنی بات کروں کہ میرا مائنڈ سیٹ ہے کہ مجھے زکوٰۃ تو دینی ہے, اور دیتے وقت دل بھی چاہتا ہے کہ جی رمضان کا مہینہ آ گیا اب زکوٰۃ نکالنی ہے, لیکن جب نکال لو اور پھر اگر اماؤنٹ تھوڑی بڑھ جائے تو دل بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے. ابھی سیکیورٹی کی آپ نے بات تو کی ہے, لیکن اس کیفیت کو بھی دل عجیب سا ہو جانا یا نہ نکال پانا یا سستی کرنا یا نہ حساب کرنا, اس کیفیت کو انسان کیسے اپنی فیس کر سکتا ہے؟ فیس کر نہیں سکتا, اسے فیس کرنا چاہیے. انفیکٹ جتنی تکلیف ہوگی اپنے پیسے کو اپنی ذات سے الگ کرنے میں, اتنا ہی اس کا اجر اتنا زیادہ ہے. یہ تکلیف برداشت کرنی ہوگی, اگر تکلیف نہ ہوئی تو پھر تزکیہ نفس کیا ہوا؟ نفس چلے صحیح ہے, آج ہمارے شو کا ٹائم یہاں ختم ہوتا ہے, لیکن یہ ٹاپک ایسا ہے کہ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ہمیں پھر ڈسکس کرنا پڑے گا, اور ہم کریں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں. تھینک یو سو مچ آپ کا ہمارے پاس آج شو پہ آنے کا, اپنے پوائنٹ آف ویو شیئر کرنے کا, آپ کے اپنے پوائنٹ آف ویوز تھے آپ کا شیئر کرنے کا. تھینک یو سو مچ. آج آپ تھوڑا نہیں بولے, پتہ نہیں کیوں نہیں بولے, لیکن ہم ضرور ان کو بلوائیں گے کل. آپ سب سے ہوگی کل ملاقات. رمضان کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو, اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ پہ اتنی رحمتیں اور برکتیں دی ہیں اور کی ہیں آپ پہ اتنی رحمتیں اور برکتیں کہ آپ صاحب حیثیت ہیں, آپ کی اتنی حیثیت ہے, تو پلیز آپ لوگوں کے اندر یہ چیز کو سپریڈ کریں, کیونکہ ان کا بھی اس پہ حق ہے, اور آپ کو ان کا حق ان کو دینا چاہیے, کیونکہ آپ کو اپنے آقا کی طرف سے, اپنے خدا کی طرف سے, اپنے اللہ کی طرف سے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو دینا ہے. تو جو رحمتیں اور برکتیں آپ کو اس مہینے میں اور پورا سال اور پوری زندگی میں عطا کی جاتی ہیں,
اس میں آپ لوگوں کو ضرور شریک کریں گے. آپ سے ہوں گی کل ملاقات. جس طرح کے ڈاکٹر معیز ہیں, ان کے پاس بہت سارے ایسے رحمتیں ہیں, ایسے پرلز ہیں وزڈم کے, نالج کے, باقی پرلز نہیں ورنہ میرے پاس بہت سارے ہوتے ہیں, وزڈم اور نالج کے جو پرلز ہیں وہ آپ پہ اسپریڈ کرتے ہیں. اس طرح آپ کے پاس بھی جو آپ کی خصوصیات ہیں وہ لوگوں میں ضرور شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. ہوئی کل ملاقات ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا جی. وقت کہتے ہیں نا کہ وقت پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا, یہ چلا جاتا ہے. جتنی بھی ہم کوشش کریں 1 گھنٹے کے اندر ہم بہت سارے موضوعات کو نہیں ٹچ کر سکتے, ہمارے ماہرین کے ہم رائے بھی نہیں لے سکتے, مجبوری ہماری. زکوٰۃ کے حوالے سے بہت باتیں ہوئی, آپ ٹیلی ویژن کے بہت سارے پروگرام پہ علماء کرام اس کی فضیلت پہ بہت گفتگو کرتے ہیں, اور واقعی یہ بڑی کمال کی چیز ہے کہ اگر سمجھا جائے زکوٰۃ کی اہمیت کو تو شاید ہماری زندگی کہ ہمارا معاشرہ چینج ہو جائے. زکوٰۃ کے 2 فائدے ہیں. ایک انفرادی طور پر اس شخص کو کہ جو اپنے مال کو اپنی ذات سے الگ کرتا ہے, یہاں وہ اللہ کی محبت کو اپنے اوپر زیادہ حاوی کرتا ہے, یعنی اللہ کی محبت اس کے اندر زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے مال کے حصے کو اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ سے جدا کرتا ہے. تو انفرادی طور پر انسان کو اپنی نفس پر کنٹرول آتا ہے, نفس پہ طاقت آنے لگتی ہے, نفس کو کنٹرول کرنے کی طاقت آنا شروع ہوتی ہے. اور دوسری طرف اجتماعی طور پر جب یہ معاشرے میں زکوٰۃ جاتی ہے تو آپ کے معاشرے کے اندر بھلائی ہوتی ہے. جیسے ہمارے مفتی صاحب نے کہا کہ غربت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے, ختم ہو سکتی ہے, اور غربت کئی بیماریوں کی جڑ ہے. ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ بتاؤں, میں ایک دفعہ بتا چکا ہوں اسی پروگرام کے حوالے سے کچھ عرصے پہلے. علی ابن ابی طالب کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ میں ایک جگہ جا رہا ہوں اور اگر راستے میں کوئی قصبہ کوئی گاؤں ملے اور مجھے یہ معلوم کرنا ہو کہ اس گاؤں مسلمانوں کا ہے یا غیر مسلم کا, تو کیسے پتہ چلے گا؟ کیا وہاں پہ مسجد ہوگی, کیا وہاں پہ لوگوں کے حلیے سے پتہ چلے گا کہ وہ مسلمان ہیں؟ تو علی ابن ابی طالب نے اسے کہا کہ جس گاؤں میں یا جس قصبے میں تم جاؤ جہاں تمہیں زکوٰۃ دینے والا ملے لینے والا نہ ملے, وہ ایک مسلمانوں کا گاؤں ہوگا یا مسلمانوں کا قصبہ ہوگا. ناظرین, بتانا صرف یہ تھا کہ اسلام جو ہے وہ انسان کی ذاتی زندگی سے اجتماعی زندگی تک تمام امور جو انسان کے اندر ہے, جس میں اس کا جسم ہے, اس کی روح ہے, اس کی جان ہے, اس کا اخلاق ہے, اس کا کردار ہے, اس کا ذہن ہے, اس کا دماغ ہے, اس کا عقیدہ ہے, اس کی سوچ ہے, اس کے اوپینینز ہے, اس کے ویوز ہے, اس کی نفرت ہے, اس کی چاہت ہے, اس کی محبت ہے, اس کے پیار, تمام چیزوں کو بڑے ایزیلی ایکسپلین کرتا ہے. اسی لیے دین فطرت ہے. ہم نے 2-3 پروگرام پہلے ایک بات کی تھی فطرت کے حوالے سے کہ فطرت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اگر کسی چیز کی فطرت آپ کو پتہ چل جائے تو آپ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اس کی فطرت کے مطابق اس چیز سے کام لے سکتے ہیں. انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے. جو اصل انسان کی فطرت ہے وہ یہ کہ وہ محبت ہے اس کی فطرت میں, اور دوسری چیز اس کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ کسی انسان کو کسی تکلیف میں دیکھے تو اس کی مدد کرے. اللہ نے فطرت میں ودیت کی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اس ماہ رمضان میں بہت ساری برکتوں سے نوازے. پروردگار ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کرے, ہمیں خوشیاں دے, توفیق دے کہ خوشیاں ہم دوسروں میں بانٹیں. پاکستان پائندہ باد.